بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکی ڈرون اڈے پھر پاکستانی سرزمین پر، یہ ہے وہ آج کا موضوع جس پہ مختصراً بات کی جائے گی۔ 12 دسمبر کو ڈی آئی خان میں دہشت گرد حملہ ہوتا ہے۔ 25 کے قریب پاکستانی فوجی جو ہیں وہ اس حملے میں مارے جاتے ہیں اور تقریباً اتنی ہی تعداد جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوتی ہے۔ پھر 13 دسمبر کو بلوچستان کے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں جان اچکزئی، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ 7 نکات بیان کرتے ہیں، اور ان کا جو مین مقصد نکات بیان کرنے کا یا تھیما جو ہوتا ہے یا موضوع، وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں سے کس طرح نپٹا جائے۔ اور ان میں ایک نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کو ڈرونز بیسز یا ڈرون چلانے کے لیے اڈے مہیا کر دینے چاہیے تاکہ دہشت گردی کا مؤثر رنگ میں جو ہے وہ علاج کیا جا سکے۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ وزیر موصوف فوری طور پر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستانی حکمران بھی یہ وتیرہ استعمال کرتے ہیں کہ قوم کے مختلف طبقات کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ قوم کے مختلف طبقات کا جب رد عمل دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی میں پھر وہ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ اس وقت پاکستانی جو قوم ہے وہ انتخابات، سپریم کورٹ کی پھرتیوں، الیکشن کمیشن اور سیاسی مسخروں کے چکروں میں اس قدر مصروف ہے کہ اس کے کسی طبقے کو کسی اور موضوع کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں مل رہی۔ اور پھر ایک مزید جو حیرت والی بات ہوئی کہ ان واقعات کے دورانیے سے آگے پیچھے ہی جو پاکستان کے اصل حکمران ہیں وہ امریکہ یاترا پر ہیں، اور پھر یہ جو شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ قوم کا یا مختلف طبقات کا رد عمل ڈرونز کے بارے میں کہ اگر امریکی اڈے مہیا کر دیے جائے، تو ناظرین یہ جان بوجھ کے شوشہ چھوڑا گیا تھا۔ تو پھر جو اصل حکمران اس وقت امریکی یاترا پر ہیں ان کو پھر یہ فیڈ بیک دے دیا گیا کہ قوم کا کوئی ایسا منفی رد عمل نہیں ہے۔ اگر امریکہ کو پاکستان میں ڈرونز کے لیے بیسز دے بھی دیے جائیں تو ایسا کوئی منفی رد عمل سامنے نہیں آئے گا۔ اب یہ عمران خان کی حکومت تھی کہ جو سال 2018 سے 2022 تک اس نے یہ ہمت دکھائی تھی کہ امریکی بیسز یا امریکی اڈوں کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور پھر یہ کہنے کی دیر تھی کہ عمران خان کی حکومت کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اب عمران خان کے پاکستان کے منظر نامے سے ہٹ جانے کے بعد فی الحال تو کوئی ایسی توانا آواز نہیں ہے جو کہ امریکہ کو کسی قسم کے بیسز دینے کے خلاف اٹھے۔ اب جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے امریکہ پاکستان کی اہمیت کو خوب سمجھتا ہے، اور وہ اندر سے شدید خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ پھر بہت زیادہ تعاون کرے۔ اس ریجنل جو اسٹریٹجیز ہیں یا اس خطے کے جو معاملات ہیں اس میں وہ پاکستان کا بہت کلوز تعاون چاہتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی امریکہ کو تجربہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں جب فوجی حکمران ہوتے ہیں تو ان سے معاملات طے کرنے میں اس کو بہت آسانی رہتی ہے، اور یہی غالباً وہ نقطہ ہے کیونکہ امریکنز کو یہ علم ہے کہ پاکستان میں اصل مقتدر حکمران کون ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت جو پاکستان کے اصل مقتدر حکمران ہیں ان کو سرکاری دورے پر امریکہ بلایا ہے۔ اور اس دورے کا جو مین مقصد وہ یہی ہے کہ امریکہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ بہت کلوزنس کرنا چاہتا ہے اور بڑا اندر گھس کر جو ہے وہ معاملات کو درست کر کے اور پاکستان سے تعاون کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے پھر اس دورے کے دوران شنید ہے کہ تمام معاملات پر بات چیت ہو چکی ہے، اور معاملات کو درست کرنے کی طرف جو اقدامات درکار تھے وہ اٹھا لیے گئے۔ اب جہاں تک عوام کے مختلف طبقات کا تعلق ہے تو ان کو عدالتوں اور الیکشن کمیشن اور سیاستدانوں کے مسخرے پن سے
ایک لولی پاپ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ عوام کو مختلف قسم کے لولی پاپ کبھی الیکشن کمیشن، کبھی عدالت یا کبھی سیاستدانوں کی طرف سے بیانات دے کے تو عوام کو جو ہے وہ اس طرف مصروف رکھا جا رہا ہے اور ان کا دل بہلایا جا رہا ہے۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ ہماری یہ جو قوم ہے، پاکستانی قوم، یہ ان لولی پاپس کے ملنے پہ بڑی خوشی مناتی ہے۔ اس کی اصل وجہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے نا، یہ قوم ہے ہی نہیں۔ یہ پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتون جتھے ہیں، اپنے اپنے مفادات کے لیے دیکھتے رہتے ہیں کہ کس جگہ اس جتھے کا مفاد جو ہے وہ بہتر ہے، تو وہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ جی یہ پاکستانی قوم ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم دراصل ایک جتھا ہیں جو کہ مختلف آپ کہہ لیں زبانوں سے یا ایتھنیسٹی سے یا بعض اور بیسس پہ تقسیم ہے، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ جی ہم ایک اکٹھے ایک قوم کے طور پہ ہمارے اندر کوئی نیشن ہوڈ ہے یا کوئی قومیت ہے، تو وہ درست تجزیہ نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ پچھلے 75 سال سے جو ہے وہ اس قوم پر، اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جتھوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو ہمارے سیاسی کابرین ہوتے ہیں، فوجی کابرین ہیں یا عدلیہ کے کابرین ہیں، یہ سارے جتھوں کے ساتھ مل کے کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، اور انہی جتھوں میں سے بعض ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو کہ بقومال بن جاتے ہیں، اور انہی کو پھر یہ اپنا پتلی تماشا بنا کر اور پوری قوم کے ساتھ، اگر اس کو ہم قوم کہتے بھی ہیں، تو ان سے یہ کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، اب بھی کریں اور یہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اور یہ جاری کیوں رہے گا کہ جو اصل مسئلہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہے کہ اس میں وہ قومیت کا شعور یا تصور جو قائد اعظم نے جب یہ پاکستان بنایا تھا، تو جو ان کے ذہن میں ایک قومیت کا تصور تھا یا ایک قوم کا، اس کو اجاگر ہی کبھی نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر اس کو اجاگر کیا جاتا ہے تو پھر یہ جو مفاد پرست طبقہ ہے، جس میں یہ فوجی بھی ہیں، جس میں سیاسی کابرین بھی ہیں، جس میں عدلیہ بھی شامل، پھر جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں یا جو ان کے شوق ہوتے ہیں، اگر اس پاکستانی قوم میں قومیت کا شعور جاگ جائے تو پھر ان کے مطالبات جو پورے نہیں ہوتے، اپنے ذاتی یا گروہی مفادات ہوتے ہیں، وہ پھر پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پھر یہ پوری طرح کوشش کی جاتی ہے کہ اس قوم میں قومیت کا شعور بیدار ہی نہ ہو۔ تو آخر میں ناظرین یہی کہنا ہے کہ جب کسی قوم کے بانی نے کسی قوم کے لیے یا کسی وطن کے لیے یا کسی ملک کے لیے ایک ویژن دیا اور اس ویژن کو سامنے رکھ کے اس ملک کا وجود جو ہے وہ سامنے آیا ہو یا یہ معرض وجود میں آیا ہو، تو جب اس ملک کے یا قوم کے یا جو بھی آپ کہہ لیں عوام کے، تو جب یہ اپنے بانی کے ویژن کو ہی کہیں دور کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیں اور اس کو کبھی نہ کوئی یاد کرے، جس کی بھی آپ گورنمنٹ لے لیں پچھلے 75 سال میں، کوئی سیاسی گورنمنٹ ہو یا کوئی فوجی گورنمنٹ ہو یا کوئی عدلیہ کی گورنمنٹ ہو، جس قسم کی، کسی نے بھی بانی پاکستان کے ویژن کو نہ کبھی اہمیت دی ہے اور نہ اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب کسی ملک کا بانی، کسی قوم کا بانی، اس کے ویژن کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو وہ بھلا قوم دنیا میں کیسے آگے آ سکتی ہے، کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ یہ ہے اصل ہماری قوم کا المیہ۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔